بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 21 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الدرس الثالث ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کی پہلی دو مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الاول اسی طرح التدریب الثانی۔ تو سبق نمبر 20 کے اندر جو ہم نے اس کے دو مکالمے تھے ان کو حل کیا تھا، تو ان کے اندر ہم نے دو طریقے پڑھے تھے کہ کسی سے پوچھنا ہو کہ بھائی آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہے، مشغولیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دو جو ہم نے تعبیریں پڑھی تھی، تو آج ہم دونوں کے اوپر پریکٹس کریں گے۔ ماں محنتوں کا، اسی طرح ماں وظیفاتوں کا، یہ جو دو جملے تھے، ایک اس کے علاوہ بھی تھا تو اس کی پریکٹس فی الحال نہیں ہے اس مشق کے اندر۔ تو التدریب الاول کے اندر جو پہلی حوار کے اندر دو جملے استعمال ہوئے تھے، دو تعبیریں، تو اس کے اوپر پریکٹس کریں گے۔ تو تعبیریں تو وہی ہیں لیکن مختلف الفاظ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، تو ساتھ میں مختلف الفاظ ہمیں ذہن میں راسخ ہو جائیں گے، نئے سیکھنے کو ملیں گے، اور ساتھ میں یہ جو دو جملے تھے تو یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو تدریب ہے، مشق ہے، تو اس مشق کا حق ادا کرنا ہے آپ نے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ پریکٹس سے ہوگا۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کہتے ہیں التدریب الاول، پہلی مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ دو مثالوں میں ہے، یعنی دو مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں، تو ان کو اچھے انداز میں آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، پھر اسی انداز میں آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہاں پر جو فرنٹ لائن میں شروع میں جو مدرس و مدرسہ وغیرہ اس طرح دونوں صفحات پر جو چلے گا، تو یہ آپ نے جواب کے اندر بولنا ہے۔ تو اب سوال کیا ہے؟ سوال کے اندر تعبیریں وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ تو ما محنتوں کا، اب آگے جو ضمیر ہے تو آپ نے چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ مونس کے لگا دیں، کبھی مذکر کے لگا دیں، غائبی کے لگا دیں، کبھی حاضر کے لگا دیں، کبھی اس کی جگہ پر آپ اسم یعنی سامنے لکھ دیں۔ مثال کے طور پر ما محنتو زید، عمر، بکر، اسی طرح زینب، ہندہ، ٹھیک ہے، خالدہ وغیرہ، جو بھی آپ لگانا چاہیں۔ تو اس طرح مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے آپ ان کو بدل کر پریکٹس کریں گے، تو یہ اسی مشق پر اگر آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو یہ 3-4 مشقیں آپ کی ویسے ہی حل ہو جائیں گی، کیونکہ آگے والی بھی جو مشقیں آ رہی ہیں اس کے اندر یہی ہے، لیکن یہاں پر ایک مشق کے طور پر پھر وہ آگے آپ کو سکھائیں گے۔ لیکن میں نے ابتداً ہی آپ کو عرض کر دیا ہے کہ آپ مختلف انداز سے اسی پر پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو آگے مسئلہ نہیں رہے گا، آپ کی فی الحال ہی اسی سبق کے اندر ہی ساری پریکٹس ہو جائے گی، اور آگے والا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ وہاں پر صرف آپ کو نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے، مختلف چیزوں کے، مختلف افراد کے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ما محنتک، تو اس کے میں نے مختلف انداز جملے جو آپ کو پچھلے سبق کے اندر عرض کیے تھے کہ اس کو کس انداز میں محنتوں کو لیا جا سکتا ہے، تو جن میں سے یہاں پر میں چند عرض کر دیتا ہوں۔ ما محنتک، ویسے تو آگے سمپل لکھا ہوا ہے کہ میں مدرس ہوں، میں ٹیچر ہوں، لیکن اس کا جو جملہ بنانا ہے ہم نے ما محنتک کا اردو کے اندر، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ معنی رکھتی ہے کہ وہ آپ کیسی بناتے ہیں۔ تو وہ میں نے پچھلے سبق کے اندر عرض کیا تھا کہ سامنے والی کی شخصیت کو آپ نے اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا لحاظ کرنا ہے، تو اس کا دل نہ ٹوٹے، ایسا جملہ بولیں کہ اس کو اچھا لگے، کیونکہ پوچھنا تو اگرچہ بات تو ایک ہی ہے کہ آپ اچھا لفظ بول لیں یا برا لفظ بول لیں، یعنی برا سے مراد ہے کہ کچھ اس کو اچھا نہ لگے، تو مقصود تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ما محنتوں کا یا ما وظیفاتک، تو اس کا آپ لکھ لیں، بنا لیں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کی مصروفیت کیا ہے، آپ کا کیریئر کیا ہے، آپ کون سا بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس انداز میں مختلف، یا جاب لفظ بھی بہت اچھا لوگ سمجھتے ہیں، آپ کون سی جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ کا آکوپیشن کیا ہے، تو یہ زیادہ نہیں لیکن زیادہ وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ تو ویسے تو یہ بھی ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کیا ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ الفاظ تو ہیں لیکن وہ اس طرح ججتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کو مختلف انداز میں آپ کے علاقے کے اندر جو معنی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کی تعبیرات، تو آپ وہ بولیں۔
تو جواب میں وہ کہتا ہے انا مدرسن. تو اب یہ جو پہلی مثال تھی تو اس کے اندر جو کچھ چینج ہوا آپ نے وہ دیکھا ہے. مخاطب جس سے یعنی سوال کیا ہے وہ مذکر ہے تو اس نے پھر اسی انداز میں جواب دیا. ضمیر تو مذکر اور مؤنث کی واحد متکلم کی سیم ہی رہے گی, آخر کے اندر فرق دیکھنا ہے مدرسن اور مدرساتن, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی طرح ایک مذکر کا, ایک مؤنث کا, ایک مذکر کا, ایک مؤنث کا, اس انداز میں یہ پوری مشق ہوگی. تو اگلا جو سوال ہے تو اس میں مدرساتن جواب کے اندر آنا ہے. تو سوال میں جب ہم کریں گے تو پھر ضمیر بھی اسی انداز کی آئے گی, ما وظیفتو کی, ٹھیک ہے. ہم نے آخر میں ساکن کر کے پڑھنا ہوتا ہے عام طور پر, تو ما وظیفتو, ٹھیک ہے, اس انداز میں. اگر ضمیر کو مطلب حرکت دے کر بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ما وظیفتو کی. تو اس کے اوپر آپ وہ بھی سوال دہرا سکتے ہیں کہ ما محنتو کی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ یہ سوال بھی دہرا سکتے تھے کہ ما وظیفتو کا. تو اسی طرح آگے بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی آپ دہرا سکتے ہیں. تو وہ کہتی ہے انا مدرستن, میں ٹیچر ہوں, میں استانی ہوں. تو آگے سوال ہے طالبن, یہ جواب میں آئے گا یعنی اسٹوڈنٹ. تو ما محنتو کا یا ما وظیفتو کا, یہ چونکہ سامنے والا مخاطب جو ہے وہ مذکر ہے یعنی میل ہے تو اس لیے سوال میں اسی انداز میں ضمیر آئے گی. تو آگے ہم نے کہہ دینا ہے کہ انا, کیونکہ سامنے والے سوال ہو رہا ہے تو جب سامنے والا مخاطب جب متکلم بنے گا تو اس کے لیے ضمیر متکلم کہہ جائے گی. تو انا طالبن, پھر اسی طرح نیچے میں سوال آ جائے گا, جواب آ جائے انا طالبتن. تب میں اختصاراً آگے چیزیں عرض کر رہا ہوں. آگے ہے طبیبن. تو طبیب یہ ڈاکٹر, معالج, حکیم, ٹھیک ہے. اس طرح مختلف اس کے استعمال ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر اس طرح مطلب جو ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ سوال پڑھ رہے ہیں کہ ما محنتک یا ما وظیفتک, کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی مصروفیت کیا ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں, آپ کا بزنس کیا ہے, آپ کون سی جاب کرتے ہیں. تو جب اس مختلف انداز میں آپ نے سوال کیے تو آگے سے جواب دے گا کہ انا طبیبن, میں ڈاکٹر ہوں, میں حکیم ہوں, میں معالج ہوں, ٹھیک ہے. اس انداز میں وہ جواب دے گا. تو اب اس کے اوپر پریکٹس کرنے کے لیے میں نے شروع میں جو صفحہ نمبر ہم نے 18 پڑھا تھا تو اس کے اوپر بھی جب یہی سوال آیا تھا تو ہم نے مختلف انداز میں وہاں پر پریکٹس کے لیے جملے بنائے تھے. مثال کے طور پر طبیب کے آگے اضافت کر دیں اسنان کی طرف, یعنی سن کی جمع اسنان, دانتوں کو بولتے ہیں. تو طبیب الاسنان یہ ڈینٹسٹ بن جائے گا کہ میں ڈینٹسٹ ہوں, یعنی دانتوں کا اسپیشلسٹ ہوں, دانتوں کا مطلب ڈاکٹر ہوں. اسی طرح اسنان کی جگہ مثال کے طور پر لگا دیں القلب, طبیب القلبی, تو مطلب میں کارڈیالوجسٹ, یعنی جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے تو میں مطلب کارڈیالوجسٹ ہوں. تو اسی طرح بالوں کی جو عربی ہے شعر, تو اگر طبیب الشعر آپ کر دیں گے تو ہیئر ڈاکٹر ہو جائے گا. اسی طرح آنکھوں کی جو جمع ہے عیون, عین کی جمع عیون, تو اب اس کو آگے اس کی لگا دیں گے تو طبیب العیونی, تو مطلب ہو جائے گا اوپٹیمیٹرسٹ, یعنی جو آنکھوں کا ماہر ہوتا ہے, تو اس کی یہ بن جائے گی مطلب. اسی طرح زخموں کا جو یعنی جو سرجن ہوتا ہے تو الجراحہ آپ لگا دیں گے ساتھ, طبیب الجراحہ, تو سرجری ڈاکٹر یا سرجن یہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. بہرحال مختلف انداز میں کوشش کریں, ہر جملے کے اوپر سوچیں, غور و فکر کریں کہ اس کو اور اینگل سے میں پڑھوں گا یا اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملاؤں گا یا اس کو مختلف زاویے سے پڑھوں گا تو کیا بنے گا, کیا چینجنگ آئے گی, کیا کچھ بامعنی جملہ بنتا بھی ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ سوچ و بچار کریں گے تو اسی انداز میں یہ جملے آپ کو بنتے چلے جائیں گے. تو چند دن آپ اس پہ کھپیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کے لیے یہ ایک راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو اسی طرح نیچے مؤنث کے لیے سوال ہے کہ ما محنتو کی یا ما وظیفتو کی, تو پھر آگے وہ جواب دے دے گی کہ انا طبیبتن, یہ مطلب فیمیل ڈاکٹر یعنی نرس کے لیے ہوتا ہے. آگے ممرد اور ممردہ, تو اس کا بھی معنی میں نے اسی مقام پر عرض کیا تھا کہ بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, بڑے ہاسپٹل, تو اب بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو وہ ایک راؤنڈ لگاتے ہیں. مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے جناب یہ جو وارڈ ہے یا یہ جو جناب مریضوں کی جو مطلب جہاں پر وہ لیٹے ہوتے ہیں, مطلب بہت بڑے بڑے حال ہوتے ہیں, تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ مطلب 11 بجے یہ اس لائن کے اندر جناب فلاں ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے, 12 بجے فلاں لائن کو فلاں ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے. تو بہرحال ان کا ایک باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, لیکن پھر جو پیشنٹس کا خیال کرتے ہیں, مطلب جو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ان کا مطلب علاج وغیرہ معالجہ کرتے ہیں, مطلب پٹی وغیرہ چینج کرنی ہے, ڈرپ چینج کرنی ہے, دوائی وغیرہ کھلانی ہے, ٹائم ٹیبل, مطلب ساری چیزیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں, تو اس کو ممرد اور ممردہ کہا جاتا ہے کہ جو تیماردار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہی مطلب حلیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے.
تو امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ممرد اور ممردہ کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کا جو معنی ہے تیماردار، تو تیماردار تو وہ گھر کا بھی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی تو مطلب پاس ہوتا ہی ہے، کم از کم ایک تو ہوتا ہی ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی یہ ممرد معنی کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو ریجنل معنی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو مطلب ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چیزیں وہاں پر اس کو مطلب دیکھ بھال کرتا ہے مریض کی۔ اچھا جی، تو ما محنتو کا یا ما محنتو کی، تو پھر آگے انا ممردن انا ممردتن، تو یہ آپ لگا دیں۔ نادل بہت زبردست اس کا معنی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ تصویر سے پہچان چکے ہوں، تو اگر تصویر سے نہیں پہچانے تو آپ آخر میں جو الفاظ معانی لکھے ہوئے ہیں تو ان کو اگر آپ نے دہرایا یاد کیا تو پھر بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کی یہ بھی سستی ہے کہ آپ نے آخر سے الفاظ معانی نہیں پڑھے جو آخر میں وکیبلری لکھی ہوئی ہے، تو پھر تو واقعی وہ سستی ہے آپ کی۔ تو ضرور آپ سبق کو تیار خود کیا کریں اپنے استاد صاحب سے پڑھنے کے لیے، یا اگر آپ یوٹیوب سے ہی صرف پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنی طرف سے کوشش کریں سبق کو تیار کرنے کی، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک کانفیڈنٹ آئے کہ بھائی میں نے کسی کے پڑھائے بغیر کچھ نہ کچھ پڑھا ہے تو مجھے واقعی یہ چیزیں میری کلیئر ہیں، میں نے صحیح تیاری کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی طرف سے تیاری ضرور کریں، آخر سے الفاظ معنی دیکھ لیں، جو رہ جائیں تو آپ لغت وغیرہ اٹھائیں تو اس کے اندر مختلف انداز سے آپ اس کو چیک کریں۔ تو بہرحال میں عرض کروں گا اور کرتا رہوں گا، تو جس نے ماننا ہوگا وہ انشاءاللہ یہ شروع کر دے گا۔ نادلن، تو یہ مذکر ہے، نادلتن یہ مؤنث ہے، تو یہاں پر سوال اسی انداز میں بنے گا، لیکن اس کا معنی ہم نے دیکھنا ہے کہ معنی اس کا کیا ہے۔ تو ویسے اس کا معنی خدمت گار، خادم فی مطعم، یعنی جو مطلب کھانے کے معاملے میں مطلب جو خدمت گزار ہوتا ہے، خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خادم ضیافہ، یعنی ضیافت کا جو دعوت کا جو خادم ہوتا ہے، تو یہ تو ہیں اس کے معنی۔ لیکن جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کا معنی وہ ہے ویٹر، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم کھانا کھانے ہوٹل پہ چلے جائیں یا شادی ہال پر جب کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر جو سرو کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، تو ان کو ویٹر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر نادل یہ مذکر ہے، مذکر ویٹر، ٹھیک ہے، تو نادلہ یہ مؤنث کے لیے ہوگا، تو انا نادل انا نادلتن۔ تو سوال آپ کے سامنے ہے شروع میں، آخر کے اندر تاجر اور تاجرتن، تاجر کہتے ہیں سوداگر کو، بزنس مین، ڈیلر، مرچنٹ، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف اس کے مطلب الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سوال وہی ہو جائے گا کہ ما محنتک کی یا ما وظیفتک کا یا ما وظیفتک کی، تو جواب کے اندر یہی آ جائے گا انا تاجر انا تاجرتن۔ التدریب الثانی تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، دوسری مشق سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو یہاں پر مثالوں کے اندر انہوں نے اسی طریقہ کار کو مطلب رکھا ہے کہ ایک طرف الفاظ دیے ہو گئے گے تو جواب کے اندر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے، لیکن سوال یہاں پر انہوں نے دو نئے دیے ہیں، تعبیریں دو ہمیں نئی پیش کی ہیں، ما عملو کا اور ما شغلو کا یا شغلو کی۔ تو یہاں پر ما عملو اور ما شغلو، تو یہ دو تعبیریں ہمیں نئی ملی ہیں، یہ نہ ہم نے پچھلی مشق میں پڑھا ہے اور نہ ہی ہم نے جو دو حواریں پڑھی ہیں ان کے اندر بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا، تو اس کو ہم نے پریکٹس کے اندر لینا ہے۔ تو یہاں پر الفاظ تقریباً وہی ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے تھے، تو لیکن چند الفاظ ہمیں نئے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ بہرحال اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے مختلف اینگل سے۔ پہلے معلم اور معلمہ، تو ما عملو کا، تو یہ مذکر کے والے سے سوال ہے، اسی طرح جواب ہوگا کہ آپ کی مصروفیت، آپ کا مطلب آپ کی مصروفیت کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا جو پروفیشن کیا ہے، آپ کیا جاب کرتے ہیں، مختلف انداز سے جب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے۔ پھر جواب کے اندر آ جائے گا کہ انا معلم، میں استاذ ہوں، میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مؤنث کے لیے سوال کرتا ہے ما شغلو کی، تو اب اس کے اوپر وہی سوال دہرا سکتے ہیں کہ ما عملو کی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ سوال دہرا سکتے ہیں کہ ما شغلو کا، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح جو پیچھے سوال پڑھ لی وہ بھی آپ دہرا سکتے ہیں، اس سے آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر تو انہوں نے بتدریج آہستہ آہستہ کر کے ہمیں چیزیں نہیں بتانی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پریکٹس کر رہے ہو تو آپ سب کو لکھ لیں، یہ جو 6-7 تعبیریں بنیں گی تو ان سب کو آپ نوٹ کر لیں اور وہ اپنے سامنے رکھیں اور سب الفاظ کو دیکھتے جائیں اور اس انداز میں سوال کر کے جواب بناتے چلے جائیں۔ تو کہتی انا معلمتن، میں استانی ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ آگے مصور اور مصورتن، تو مصور یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور تصویر سے، تو مطلب تصویر بنانے والا، اور عام طور پر ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے، فوٹوگرافر، آرٹسٹ، پینٹر کے لیے بھی یہ مصور استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال فوٹوگرافر یہ زیادہ مطلب اچھا لفظ ہے، آرٹسٹ بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو
بہرحال سوال ہوگا ما عملو کا ما شغلو کا، تو وہ آگے سے کہے گا انا مصورن، اور مونس کے لیے ما عملو کی ما شغلو کی، تو پھر آگے آ جائے گا انا مصورتن۔ آگے ایک نیا لفظ ہمیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بائع ملابس الاطفال، طفل کی جمع اطفال، ملابس یہ جمع ہے لباس کی، اور اسی طرح بائع تو یہ مطلب لغات ازداد میں سے ہے، یہ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیچنے والے ہی دونوں استعمال ہوں گے، یعنی نیچے والا جملہ بھی اور یہ جملہ بھی۔ تو سوال ہوگا کہ ما عملو کا یا ما شغلو کا، تو آگے سے کہے گا کہ انا بائع ملابس الاطفال، یعنی میں بچوں کے جو سوٹ ہیں، بچوں کے جو ڈریس ہیں، لباس ہیں، تو وہ بیچنے والا ہوں۔ یہ مطلب یہ کہ میں دکاندار ہوں اور میں بچوں کے جو لباس ہیں، ملبوسات ہیں، تو وہ بیچتا ہوں، مطلب جو گارمنٹس اور ریڈی میڈس ہوتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح لیڈیز کے والے سے سوال ہے، تو بائعۃ الملابس النسائیہ، تو نسائیہ مطلب نساء سے مطلب لیڈیز، اور ملابس مطلب لباس ملبوسات، اور بائعۃ مطلب یہ مونس کے لیے بیچنے والی یا خریدنے والی، تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال ہوگا کہ ما عملو کی یا ما شغلو کی، تو آگے سے کہے گی کہ انا بائعۃ الملابس النسائیہ، کہ میں لیڈیز جو ملبوسات ہیں، ڈریسز ہیں، تو ان کو بیچنے والی ہوں یا خریدنے والی ہوں، دونوں طرح کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے پھر سیم سوال ما عملو کا ما شغلو کا، تو آگے آ جائے گا انا ممرضن، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ میں نے پچھلی تمرین کے اندر عرض کیا ہوا ہے، اسی طرح انا ممرضۃ جواب میں آ جائے گا۔ آگے نادل اور نادلۃ، اس کا بھی معنی آپ کو کلیئر ہو چکا ہے، تبیین بھی ہو چکی ہے۔ سوال یہ ما عملو کا اور ما شغلو کا، اسی طرح ما عملو کی ما شغلو کی۔ اچھا آخر میں تاجر اور تاجرتن، تو یہ بھی سمپل ہے، ما عملو کا تو پھر آ جائے گا انا تاجرن، تو اس طرح نیچے والے میں انا تاجرتن۔